کوئی دلیل، ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے سبب اختلاف کی کہ کوئی دلیل کسی امام کو ملی ہو لیکن اس کی کوئی مخالف دلیل بھی ہو اور یہ سمجھے کہ مخالف دلیل زیادہ قوی ہے۔ اس کی مثال بہت سے مسائل ہیں جس میں حدیث کو ظاہر قرآن سے معارض سمجھا ہے۔ یعنی ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، مثلا سورہ فاتحہ کی قرأت میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، امام سری نماز پڑھتے ہوں یا جہری نماز بآواز پڑھتے ہوں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر شخص کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، اکیلے پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو۔ کلام پاک امام کے پڑھنے کی سن بھی رہا ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت امام پڑھیں اس وقت چپ رہنا ضروری ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث تو ہے ٹھیک، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ان کی صلاۃ نہیں ہے، لا صلاۃ ہو گئی، ان کی صلاۃ نہیں ہے۔ اس بنا پر کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، فرض، رکن ہر حالت میں ہے، کسی حالت میں ہو، امام کی قرأت فاتحہ سن رہا ہو یا سری نماز ہو۔ دوسرے لوگوں نے آیت سے اس کا استدلال کیا اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو کان لگا کر سنو، چپ رہو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو چپ رہنے کا حکم، اس وجہ سے سورہ فاتحہ اگر ہم امام کی سن رہے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں۔ یہ بھی ایک اختلاف کی چیز ہے، لیکن اگر جمع کیا جائے تو علماء نے دونوں میں سے کسی ایک مسئلے کا ہر ایک نے ترجیح دی ہے، لیکن یہ ایک عذر واضح ہے، اس پر ایک دوسرے کو زیادہ سختی نہیں برتنی چاہیے کیونکہ دونوں طرف علماء گئے ہیں، تو ترجیحی مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اطمینان کسی کو نہیں ہو رہا ہے، دوسرا مسئلہ لے رہا ہے، تو اس پر امت کو سخت اختلاف یا اس کی وجہ سے تفرقہ بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کی اور بہت سی دلیلیں ہیں اور بہت سے اسباب ہیں جن کی بنا پر کسی امام نے کوئی اور مسئلہ سمجھا اور کسی امام نے کچھ اور سمجھا۔ اسی ضمن میں بعض علماء کے وہ اصول بھی آتے ہیں جن کی وجہ سے بعض لوگ حدیث کو مرجوح سمجھتے ہیں اور اصول کو صحیح سمجھتے ہیں، جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول واضح طور پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس مسئلے میں اہل مدینہ کا عمل، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ پیارے رسول کے زمانے سے لے کر کے آخر تک جس زمانے میں امام مالک تھے اس وقت تک وہی عمل رہا ہے، حدیث شریف اگر اس کے خلاف ہے تو کہتے تھے کہ ہم عمل اہل مدینہ کو لیں گے کیونکہ یہ ابن عن جد نسبا عن نسب ہم تک ملا ہوا ہے۔